قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ سامنے آ گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ شرکاء نے قومی سلامتی کے ماحول اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ خاص طور پر 22 اپریل 2025 کو ہندوستان کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پہلگام حملے کے کشمیر کے بعد سیاحوں کی جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کمیٹی نے 23 اپریل 2025 کو اعلان کردہ بھارتی اقدامات کا جائزہ لیا اور انہیں یک طرفہ، غیر منصفانہ، سیاسی طور پر محرک، انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور قانونی میرٹ سے عاری قرار دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو اہم خبر سے متعلق اپڈیٹ کر رہے ہیں اور بتاتے چلیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کا یک طرفہ فیصلہ مکمل طور پر مسترد کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ شرکاء نے قومی سلامتی کے ماحول اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ خاص طور پر 22 اپریل 2025 کو ہندوستان کے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پہلگام حملے کے کشمیر کے بعد سیاحوں کی جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ عالمی فورم پر اس معاملے کو اٹھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اہم اجلاس سے متعلق آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ آج کے اس اجلاس میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے اور وفاقی وزراء بھی شریک تھے، جن میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور عطا تارڑ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے اور نیول چیف بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ آج اہم اجلاس بھی بلایا گیا اور قومی سلامتی کمیٹی کا بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر لگائے گئے تمام بھارتی الزامات کو مسترد کیا گیا۔ بھارتی سفارتی اور آبی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے وزارت خارجہ کی سفارشات منظور کر لی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر عالمی فورم سے رجوع کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کے اجلاس کی صدارت کی۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان پر لگائے گئے تمام بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا گیا ہے اور بھارتی سفارتی اور آبی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے وزارت خارجہ کی سفارشات منظور کی گئی ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی پر عالمی فورم سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا، یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ کمیٹی کا مسلح افواج کا آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان اور اجلاس میں اعلیٰ سول و عسکری قیادت شریک ہوئی۔ اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا شریک ہوئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، ایئر چیف، نیول چیف بھی آج کے اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء میں محسن نقوی، عطا تارڑ بھی موجود تھے۔ اہم خبر سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کا یک طرفہ فیصلہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ اپنے ناظرین کو یہ آگاہ کرتے چلیں کہ پہلگام واقعے کا الزام لگایا گیا بھارت کی جانب سے پاکستان پر، جو کہ بالکل فالس فلیگ آپریشن دیکھا گیا ہے اور یہی آج کے اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اسے یکسر مسترد بھی کرتے ہیں اور عالمی فورمز پر بھی اس معاملے کو لے کر جایا جائے گا۔ دوسری جانب جو بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسے معطل ختم کرنے کے حوالے سے جو خبر سامنے آئی ہے، اس پر بھی اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے عالمی فورمز پر جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے۔ سندھ طاس معاہدے کے یک طرفہ فیصلہ مسترد کر دیا گیا ہے اور پہلگام حملے میں سیاحوں کی جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان کی خود مختاری کو دی گئی دھمکی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کمیٹی نے اعلان کردہ بھارتی اقدامات کا جائزہ لیا۔ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارتی ریاستی جبر، ریاستی حیثیت کی منسوخی نے نامیاتی رد عمل کو جنم دیا۔ پانی کو روکنے کی کسی بھی کوشش کو جنگ تصور کیا جائے گا۔ کسی بھی جنگ کا بھرپور قوت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ جو تشدد کے چکروں کو جاری رکھتا ہے، اقلیتوں خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف بھارت کا منظم ظلم و ستم زیادہ وسیع ہو گیا ہے۔ وقف بل کو جبری طور پر منظور کرنے کی کوشش پوری بھارت میں مسلمانوں کو حاشیے پر دھکیلنے کی تازہ کوشش ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے اویس کیانی سے۔ اویس، بتائیے گا اعلامیہ میں کیا کچھ بتایا گیا؟ جی بالکل، پاکستان کا بھارت کے
جو الزامات ہیں اور اقدامات پر منہ توڑ جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اہم ترین اور غیر معمولی یہ جو ہے اجلاس ہوا ہے، جس میں جو ہے سب سے پہلے تو سیاحوں کی جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ کمیٹی نے 23 اپریل کو اعلان کردہ بھارتی اقدامات کا جائزہ لیا اور انہیں یک طرفہ، غیر منصفانہ، سیاسی طور پر مورک، انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور قانونی میرٹ سے عاری جو ہے قرار دیا ہے۔ اس میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے بات جو کی گئی ہے کہ ڈپلومیٹ کی جو ہے واپسی کے حوالے سے بتایا گیا ہے، واگا بارڈر کی بندش کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جو بھارتی ایئر لائنز کے لیے جو پاکستانی فضائی حدود کی بندش کا اعلان کیا گیا ہے، اور جو انڈس واٹر معاہدے کو یک طرفہ جو معطل کیا گیا ہے، اس کو جنگ سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس کا منہ توڑ جواب دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ جو اس میں بات کی گئی ہے، جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس میں بات کی ہے کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک حل طلب تنازع ہے، جسے متعدد اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے تسلیم کیا گیا ہے۔ پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارتی ریاستی جبر، ریاستی حیثیت کی منسوخی، سیاسی اور آبادیاتی جو ان کا جو ہیرا پھیری ہے، انہیں مسلسل جو ہے IIOJ کے لوگوں کے طرف سے ایک نامیاتی رد عمل کو جو ہے جنم دیا ہے، جو تشدد کے جو چکروں کو جاری رکھتا ہے۔ اس میں جو ہے اقلیتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے۔ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی واضح طور پر مذمت کرتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف دنیا کی فرنٹ لائن ریاست کے طور پر پاکستان نے انسانی اور معاشی نقصانات برداشت کیے ہیں۔ پاکستان کی مشرقی سرحدوں کے ساتھ ماحول میں جو ہے اتار چڑھاؤ لانے کی بھارتی کوششوں کا مقصد پاکستان کی انسانی دہشت گردی کوششوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے بات کی ہے کہ بھارتی دعووں کے برعکس پاکستان کے پاس جو ہے پاکستان میں بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا ناقابل تردید ثبوت موجود ہے، اور باشمول ایک حاضر سروس بھارتی بحریہ کی افسر جو ہے کمانڈر کلبھوشن جادیو کا اعتراف ہے، جو کہ بھارت کی ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردانہ سرگرمیوں کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ بات کی ہے کہ پاکستان نے دیگر مختلف ریاستوں کے ساتھ ناقابل تردید ثبوت کے ساتھ بے نقاب کیا ہے۔ پاکستان ان تمام ذمہ داروں، منصوبہ سازوں اور مرتکب افراد کا جو پیچھا کرے گا۔ اس کے ساتھ جو ہے ایئر لائن کے حوالے سے بات کی ہے، سنتاس معاہدے کے حوالے سے بات کی ہے کہ پانی پاکستان کا ایک اہم قومی مفاد ہے۔ اس کے 240 ملین لوگوں کے لیے محفوظ بنانا جو ہے وہ ہوگا، اور سنتاس معاہدے کے حوالے سے متعلق پاکستان سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے بہو کو روکنے یا موڑنے کی کوئی بھی کوشش اور نچلے درجے کے حق تلفی کو جنگ کا عمل سمجھا جائے گا، اور قومی طاقت کے مکمل دائرے میں پوری طاقت سے جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ جو ہے پاکستان پوری طور پر واگا بارڈر پوسٹ جو ہے وہ بند کر دے گا۔ اس راستے سے بھارت سے تمام سرحد پار آمد و رفت بغیر کسی استثناء کے معطل کر دی جائے گی۔ جن لوگوں نے درست توثیق کے ساتھ عبور کیا ہے وہ پوری طور پر لیکن 30 اپریل سے پہلے اس راستے سے واپس جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ پاکستان بھارتی شہریوں کو جاری کردہ جو سارک ویزا جو استثناء اسکیم ہے، اس کے تحت تمام ویزوں کو معطل کر رہا ہے اور انہیں فوری طور پر منسوخ سمجھتا ہے، سوائے سکھ مذہبی یاتریوں کے۔ اور اس کے تحت پاکستان میں موجود بھارتی شہریوں کو 48 گھنٹوں کا جو ہے الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سکھ یاتریوں کے علاوہ جتنے ہی بھارتی جو باشندے ہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں، وہ 48 گھنٹوں میں جو ہے وہ پاکستان چھوڑ جائیں۔ پاکستان اسلام آباد نے بھارتی جو دفاع، بحری اور فضائی مشیروں کو ناپسندیدہ شخصیات جو ہے انہوں نے قرار دی ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، اور انہیں فوری طور پر 30 اپریل سے پہلے پاکستان چھوڑنے کی جو ہے وہ ہدایت کی جا چکی ہے۔ بھارتی جو ہے ہائی کمیشن میں ان عہدوں کو منسوخ سمجھتا ہے۔ ان مشیروں کے معاون عملے کو بھی بھارت کر دی گئی ہے۔ 30 اپریل سے بھارتی ہائی کمیشن اسلام آباد میں سفارتکاروں اور عملے کی تعداد صرف 30 تک محدود جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اس کا جو ہے اعلامیہ میں بتایا گیا ہے تمام بھارتی ملکیتی یا بھارتی جو آپریٹڈ ایئر لائنز کے لیے پاکستان کی فضائی حدود پوری طور پر جو ہے وہ بند کر دی جائے گی پاکستان کے ذریعے کسی تیسرے ملک کے لیے، اور وہاں سے بھارت کے ساتھ تمام تجارت پوری طور پر جو ہے معطل کر دی جاتی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان اور اس کی مسلح افواج کسی بھی غلط مہم جوئی کے خلاف اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے مکمل طور پر قابل اور تیار ہیں۔ جیسا کہ فروری 2019 میں بھارت کی لاپرواہی جو دراندازی کے خلاف اس کے متوازن لیکن پختہ رد عمل میں واضح طور پر جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے، اور بھارت کے جنگی اقدامات نے دو قومی نظریے کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کے خدشات کو بھی درست ثابت کیا ہے، جیسا کہ 1940 کی قرارداد پاکستان میں بیان کیا گیا ہے، جو مکمل پاکستانی قوم کے جذبات کی بازگشت ہے۔ پاکستانی قوم امن کے لیے پرعزم ہے، لیکن کسی کو بھی اپنے خود مختاری، سلامتی، وقار اور ان کے ناقابل
तंजीक हकूक की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देगी। सबसे अहम चीज़ इस एलानिये में जो कौमी सलामती कमेटी में जो आई है वो ये है कि तमाम जो एयरलाइंस हैं जो इंडियन ऑपरेटेड हैं उनके लिए पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद होगी। किसी एयरलाइन को जो है जो भारतीय एयरलाइन के त्यारे को इजाज़त नहीं होगी कि वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल कर सके। जो पॉलिसी के तहत जो पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों को जो वीज़े जो जारी किए थे वो भी कैंसिल कर दिए गए हैं और इसके साथ साथ जो वाघा बॉर्डर जो पोस्ट है उसको भी जो है बंद कर दिया गया है। जो सबसे अहम जो बात है कि इंडस वाटर कमीशन के हवाले से जो चीज़ जो सामने आई है उसमें उसको तशरीह दी गई है कि अभी जारियत अभी जंग से, और इस हवाले से पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा और जो इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं और इसके अलावा जो दीगर जो हिकमत अमली है उस पर जो है अस्करी और सिविल क़यादत ने सर जोड़कर जो फैसला किया है। तो जो भारत की तरफ से जो कल जो ऐलान जो सामने आया था उसका पाकिस्तान ने तुर्की और जो है मुंह तोड़ जवाब दिया है और इनके जो शहरियों को और हाई कमीशन के जो अमले को पूरी तौर पर 30 जी ठीक है उवैस, तकरीबन आपने तमाम पॉइंट्स यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें अपडेट किया है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है सीनियर दिफाई तज्जिया कर अब्दुल्ला गुल साहब ने। अब्दुल्ला गुल साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, की पॉइंट्स आपके सामने भी आए होंगे, कैसा देख रहे हैं आप? रहीम, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा जामे मजबूत हिकमत अमली, कौम की सही तर्जुमानी, अक्कासी। पाकिस्तान को बिल्कुल इन्होंने समझ लिया था अमेरिका ने कि शायद पता नहीं बहुत ही कोई कमज़ोर हो गया, और बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अभी भारतीय एयरलाइंस के लिए और जिस तरीके से फ़ज़ाई हदूद बंद की गई ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से तिजारत के ऊपर भारत तो हमेशा से यही चाहता था कि तिजारत जो है वो करता रहे और कश्मीर को फरामोश कर दे। तो ज़ाहिर है इसके ऊपर, और इसी तरीके से जो पाकिस्तान की लाइफ लाइन की बात की गई है, लाइफ लाइन ज़ाहिर है पानी के हवाले से बात की गई है। तो पानी के हवाले से जो है वो तो बात बड़ी वाज़ेह है, और जो मशीनों के हवाले से मुआवनीन हैं और दीगर जो है उन सब को जो है पाकिस्तान बदरी की बात की गई है। और पाकिस्तान ने बड़ा अपना वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो बता दिया है कि पाकिस्तान हर फोरम पे जो है वो जाएगा और बात करेगा और इसको एक्ट ऑफ वॉर तस्वर किया जाएगा। पानी के रुख को, पानी के बहाव को रोका गया तो तमाम का तमाम। अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जैसे अभी आपका भी आ रहा है कि सिखों के जो वीज़े हैं उनके, वो क्योंकि अभी उनका एक मेला है और उनकी रस्मात हैं, उसको बिल्कुल इजाज़त देनी चाहिए। और उसके बाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा, अब जिस तरीके से नापसंदीदा शख्सियात करार दे के हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो है वो लोगों को निकाला गया है, इसी तरीके से जो है वो नापसंदीदा शख्सियात जो हैं पाकिस्तान ने भी करार दी हैं। और पाकिस्तान जो है वो भारतीय हाई कमीशन जो है वो उसको बता दिया गया है कि तुम अपने ओहदों को मंसूख समझो। मेरे ख्याल में बड़ा मजबूत जामे जो है वो हिकमत अमली। और इसके अलावा जो दिफाई तौर के ऊपर, मैं तो पहले भी ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान दिफाई तौर पे बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, बल्कि इस टाइम पे अगर वल्नरेबल है तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद भारत है, जिसकी एयरफोर्स इस टाइम पे कमज़ोर है, जिसकी मिलिट्री की अभी जो है वो उस तरह से मजबूती नहीं है। और सबसे बढ़कर यह है कि ये जो भारत जिस किस्म का ये ड्रामा रचा रहा है, अभी दफ्तर खारजा की जानिब से आप देखेंगे कि गैर मुल्की सफ़ीरों को जो है वो ब्रीफिंग भी दी जाएगी, बताया जाएगा। और जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल हक महफूज रखता है तमाम वो कार्रवाई करने का जो भारत पाकिस्तान के आबी दहशतगर्दी जो है वो हम पर करना चाहता है। उसको हम इंशाल्लाह अपना हिफाजत भी करेंगे। हम जो है उसको, भारत को ये बयानिया जारी चल गया कि हम उसको जंग तस्वर करेंगे। जंग का मतलब यह है कि फिर पाकिस्तान अपने तरीके से अपने ग्राउंड्स के ऊपर, अपनी टर्म्स और अपने कंडीशंस के ऊपर जो है वो चलेगा। इसके अंदर तमाम वफाकी काबीना मौजूद थी, हमारे जॉइंट चीफ जो है वो मौजूद थे, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सरबराहान मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिलिट्री कमांड, DGMI, ISI और दीगर जो लोग हैं वो कौमी सलामती के इस अहम इजलास के अंदर जो है वो हमें दिख रहे हैं। और हमें ये अंदाज़ा है कि जब कोई भी कौम आपस में मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर कोई फैसले करती है तो अल्लाह ताला उसको इज़्ज़तों से नवाजता है। भारत जो है वो हम सबको पता है। अब ये जो पहलगाम वाला ड्रामा है, ये तो वहाँ भारत के लोग भी इसके खिलाफ जो है वो खड़े हो गए।
کہ نہ گولی چلی، نہ کوئی لاشیں نظر آئیں، نہ جو ہے کوئی سیکیورٹی فورسز ہوئیں، اور اس کے اوپر جناب انہوں نے 26 لوگ جو ہے وہ مار ڈالے۔ نہ ان کی امبیسیوں سے جو ہے وہ کوئی ان کا روابط ہوئے کہ جی ظاہر ہے جس ملک کے ابھی یہ جو ہم کام کر رہے ہیں، جس طریقے سے فضائی حدود بند کی گئی ہیں، اس سے بھاری نقصان ہوتا ہے بھارت کی ایئر لائنز کو جو ہے وہ یہ کیونکہ مختلف ممالک کے جو روٹس ہیں، بالخصوص جو افغانستان کے حوالے سے روٹس ہیں اور دیگر جو روٹس ہیں اور سینٹرل ایشیا اور یورپ کے روٹ حدود روک دی گئیں، تو پھر بہت بھارت کو ایک مشکل جو ہے وہ پڑ جائے گی، اور خاص طور پہ یہ ان کی معاشی ہو جائے گا، جس سے ایئر لائن ٹکٹس جو ہیں وہ بھی مہنگے ہو سکتے ہیں۔ باقی جو ہے وہ الحمدللہ میرے خیال ہے قوم متحد بھی ہے اور منظم بھی ہے، اور وہ بھارت کے ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمارے میڈیا نے بہت زبردست ایک جس طرح سے ایک بیلنسڈ اپروچ ہوتی ہے، انہوں نے وہ میڈیا نے جواب دیا ہے سمیت 24 نیوز کے، اور اسی طریقے سے بھارت کا میڈیا جس طریقے سے وہاں ہیجانی کیفیت میں مبتلا تھا، پاکستان میں کوئی ایسی ہیجانی کیفیت نہیں دیکھنے میں آئی۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ میں تو بھارت کے ان سابق فوجیوں کو یہ کہوں گا، جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کی بالکل پاگل پن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور بالکل ایک اپنے آپے سے ہی باہر ہو چکے ہیں، اور وہ کہنے کو تو وہ جنرل تھے بخشی وغیرہ، تو ان کو تو میرے خیال میں اگر اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے یونیفارم پہنیں اور پاکستان کی سرحد کے اوپر آ کے اپنے ارمان ٹھنڈے کر لیں۔